السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجہ مسلم۔ وعن سلمة بن المحيق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی اور ابن حبان کی ایک صحیح روایت پڑھی، جس کا تعلق اس سے ہے کہ مردار کے کھال کو جب دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل ہو جاتی ہے وہ کھال۔ پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی چمڑے کو صاف کر دیا جائے، دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ چمڑا، وہ کھال پاک ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مردار کا چمڑا کو جب دباغت دے دی جائے تو وہ یہی اس کی پاکی ہے۔ آگے میں واضح کرتا ہوں کہ یہ صفائی کس طرح ہوتی ہے۔ تیسری حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ کھینچ رہے تھے، یعنی پھینکنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا چمڑا تم لوگوں نے کیوں نہیں لے لیا، اس کی کھال اتار کیوں نہیں لی؟ تو کہا لوگوں نے کہ یہ تو مردہ ہے، یعنی مردہ ہے، یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو مردہ ہے اور اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی اور ایک خاص قسم کے پتے سے اس کی صفائی، اس کے چمڑے کی صفائی کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد یہ کھال قابل استعمال ہے۔ ان ساری روایات سے یہ پتہ چلا کہ مردار جو جانور مر جائے اور اس کی کھال کو جب صاف کر دیا جائے تو وہ استعمال کے قابل ہے۔ دیکھیے، جو لفظ حدیث میں وارد ہے اس کو ایک خاص طرح سے مردار کے چمڑے کو اور اس کے کھال کو اس زمانے میں صاف کیا جاتا تھا، جس سے چمڑے کی اور کھال کی جو رطوبت اور جو گندگی اور جو بدبو ہے وہ ختم کر دی جاتی تھی، جسے حدیث میں دوبیغہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کسی بھی طرح سے اس رطوبت کو اور اس گندگی کو صاف کیا جائے تو کیا وہ جلد اور وہ کھال استعمال کے قابل ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، علماء نے اس پر تنصیص کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آج کے زمانے میں کسی بھی مواد کیمیائی سے جن چیزوں سے گندگی کو دور کیا جاتا ہے، اگر اس سے اس کھال کو صاف کر لیا جائے، اس کی رطوبت کو دور کر دیا جائے، گندگی کو زائل کر دیا جائے تو وہ کھال استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی کھال، کن جانوروں کی کھال استعمال کے قابل ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی بھی جانور جو حلال ہو، کھانے والا جانور ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو، ساری کھالیں دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کھال، کسی بھی جانور کی کھال، چاہے وہ معقول اللحم ہو، معقول اللحم نہ ہو، کھانے والا جانور ہو، کھانے والا نہ ہو، یہاں تک کہ کتا اور خنزیر تک کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ لیکن جو بات راجح ہے اور یہی علامہ ابن تیمیہ نے اور موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز اور محمد بن ناصر البغاق اور ان لوگوں نے جس کو راجح قرار دیا ہے، وہ یہ کہ وہ جانور جو معقول اللحم ہے، اس کی کھال دباغت کے بعد، صاف ستھری کرنے کے بعد اس کی کھال استعمال کے قابل ہے اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور احوط اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کھالوں کو استعمال نہ کیا جائے جو کھالیں ان جانوروں کی ہے جن جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان جانوروں کی کھالیں اور ان جانوروں کے چمڑے حلال ہوتے ہیں جن جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد کھایا جا سکتا ہے، جن جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد کھایا جا سکتا ہے ان جانوروں کی کھالیں جائز ہے، اس کا استعمال کرنا صحیح ہے۔
تو زیادہ احوط قول یہی ہے کہ صرف انہی چمڑوں کو استعمال کیا جائے کہ جو چمڑے معقول اللحم کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو آدمی شک و شبہ سے بچا رہا وہی اپنے دین اور اپنے عرض کو بچا لے گیا۔ تو یہ ساری احادیث، جتنی حدیثیں ذکر کی گئی، ان ساری احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دباغت دینے کے بعد ان جانوروں کے چمڑوں کا استعمال جائز ہے، ان کی کھالوں کو استعمال کرنا جائز ہے جو معقول اللحم ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔